کچھ دنوں سے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان رابطوں کے بارے میں کچھ بہت سی کہانیاں، بہت سی خبریں جو ہیں وہ میڈیا میں زیر بحث ہیں، اور ایک بہت انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ حکومت کے کچھ وزراء کہہ رہے ہیں کہ جی اپوزیشن کے ساتھ ہمارے رابطے ہیں، تمام بڑی اپوزیشن پارٹیاں ان رابطوں سے انکاری ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو حکومت کے اپنے ہی کچھ وزراء ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں، ان کے علم میں اپوزیشن کے ساتھ رابطوں کی کوئی خبر ان کو نہیں پتہ۔ تو یہ اصل کہانی کیا ہے، اس پر آج ہم بات کریں گے حکومت کی اور اپوزیشن کی جو اہم شخصیات ہیں ان کے ساتھ۔ اور دوسرا ایک اہم معاملہ یہ ہے کہ کل وزارت اطلاعات میں ایک بڑی تبدیلی ہوئی ہے اور فردوس عاشق ایوان صاحبہ کی جگہ پر شبلی فراز صاحب کو اور عاصم سلیم باجوہ صاحب کو بہت اہم ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں۔ تو ان ذمہ داریوں کے بارے میں نہ صرف حکومت کی طرف سے بہت خیر مکتبی بیانات دیے جا رہے ہیں، اپوزیشن کی طرف سے بھی دیے جا رہے ہیں۔ تو آج ہم اپوزیشن کی جس شخصیت سے بات کریں گے ان سے بھی یہ بات پوچھیں گے کہ فردوس عاشق ایوان صاحبہ کو جو ہٹایا جانا ہے اس پر اتنی اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے خیر مقدم کا اظہار کیوں کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم یہ معاملہ جو ہے اس پر گفتگو کا آغاز کریں، پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ماضی میں فردوس عاشق ایوان صاحبہ پیپلز پارٹی کی وزیر اطلاعات تھیں تو اس وقت ان کا ایک بیان بڑا مشہور ہوا تھا۔ وہ کیا بیان تھا اسے ذرا سنیے اور پھر سوچئے کہ کیا موجودہ حالات میں اس بیان کی کوئی اہمیت ہے۔ سنیے یہ بیان کیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی میں جب کوئی آتا ہے اس کو عزت ملتی ہے، احترام ملتا ہے، جب وہ جاتا ہے تو وہ دنیا اور آخرت میں رسوا ہوتا ہے، اور یہ تاریخ اس کی گواہ ہے۔ تو تاریخ اس کی گواہ ہے کہ جب کوئی پاکستان پیپلز پارٹی سے جاتا ہے تو دنیا اور آخرت دونوں میں رسوا ہوتا ہے۔ تو دنیا کی بات تو ہمیں پتہ ہے، آخرت کی بات پتہ نہیں کہاں سے آ گئی۔ پھر جب فردوس عاشق ایوان صاحبہ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے دور میں وزارت اطلاعات سے ان کو ہٹایا گیا یا انہوں نے استعفیٰ دیا، تو یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک انوکھا واقعہ تھا کہ کابینہ کا جو اجلاس ہے وہ براہ راست ٹی وی پر دکھایا جا رہا تھا، اور ہم نے کیا دیکھا شاید آپ کو بھول گیا ہو، ذرا دوبارہ میں آپ کو یاد کرواتا ہوں۔ تو میں آپ کی اجازت سے یہاں اپنا ریزگنیشن سبمٹ کروانا چاہ رہی ہوں۔ میری ہر طرح کی سپورٹ آپ کے ساتھ ہے ایز اے پارٹی لیڈر، اور یہ رہے گی، لیکن مجھے اس سے زیادہ اپنے ڈیگریڈیشن نہیں کروانی۔ اگر آپ مجھے ایز منسٹر نہیں آن کرتے، پارٹی آن نہیں کرتی، تو مجھے ایسی کوئی سیٹ نہیں چاہیے جس میں پارٹی کا یا آپ کا کانفیڈنس نہ ملے۔ آپ نے پشاور وہاں بلوچستان میں بھی ایسے کیا، آج بھی ویسے کر رہے ہیں۔ اس کو آپ خراب کرنے کی کوشش نہ کریں، ایک اچھے موقع کو بھی آپ ہمیشہ ڈیمالش کر دیتی ہیں، اور اس پہ اٹ از اپ ٹو یو ویدر یو وانٹ ٹو بی اے منسٹر اور یو ڈونٹ وانٹ ٹو بی اے منسٹر۔ تو یہ اس اجلاس میں روتے ہوئے فردوس عاشق ایوان صاحبہ نے استعفیٰ دے دیا، اور اب وہ کچھ دن پہلے تک معاون خصوصی تھیں برائے اطلاعات وزیر اعظم عمران خان صاحب کی، اور ان کی جگہ پہ اب لایا گیا ہے عاصم سلیم باجوہ صاحب کو، اور شبلی فراز صاحب کو وزیر اطلاعات بنا دیا گیا ہے۔ تو یہ فردوس عاشق ایوان صاحبہ کا جو سفر ہے مسلم لیگ کاف سے شروع ہوا، کاف سے وہ پیپلز پارٹی میں آئیں، پیپلز پارٹی سے وہ پھر پی ٹی آئی میں آ گئیں، اور اب پی ٹی آئی میں وہ ان کو الیکشن ہارنے کے باوجود کابینہ کا حصہ بنایا گیا، لیکن اب وہ معاون خصوصی کے عہدے سے ہٹائی جا چکی ہیں۔ تو یہ جو میں نے آپ کو کلپ دکھائے ہیں، یہ کلپ دکھانے کا مقصد کسی کی شان میں گستاخی کرنا یا اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا بالکل بھی نہیں ہے۔ صرف ہم اکثر مختلف سیاستدان جو ان کے بارے میں ان کے پرانے کلپ چلاتے رہتے ہیں، تو یہ بھی ہم نے جو کلپ ہے یہ اسی مقصد کے لیے چلایا تھا، آپ کو بتایا جائے کہ جو ایک بیان تھا کہ جو پیپلز پارٹی چھوڑتا ہے وہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے فردوس عاشق ایوان صاحبہ نے، وہ میں رپیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ تو اچھی بات ہے کہ اس دفعہ انہوں نے اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کیے، یہ ایک اچھی بات ہے۔ لیکن ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ شبلی فراز صاحب کی جو اپوائنٹمنٹ ہے ایز فیڈرل منسٹر فار انفارمیشن، اس کو بہت زیادہ اس کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔